अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। यहाँ तो बारिश तो नहीं, फुहार कह सकते हैं जो इस वक्त पड़ रही है, और बड़े मज़े की फुहार होती है। इसमें आप एक लुत्फ़ भी लेते हैं। खूबसूरत मौसम है अच्छी ख़बरों का। और अच्छी ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान से जो आई कि आखिरकार तमाशा ख़त्म हुआ, आखिरकार इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया, आखिरकार उसको डिस्क्वालिफ़िकेशन हो गई और आखिरकार उसकी क़ैद भी 3 साल की उसको सुना दी गई है। तो ये वो मसला था जिसने आखिरी व्लॉग भी मैं यही गुजारिश आपसे कर रहा था, इस तमाशे को ख़त्म होना चाहिए भाई, अब आगे चलो। तो इस पर बात करते हैं। इसका जो मुकाबला किया जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान में सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये होता है, और हुसैन शहीद सहरवर्दी हों, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या नवाज़ शरीफ हों, उनको इस तरह का, और इमरान खान के, ये कंपैरिजन नहीं बनता इनका। यानी एक तरह टेक्निकली थियोरेटिकली तो ये ठीक है, देखें ना, थियोरेटिकली तो फिर ये भी ठीक है कि पाकिस्तान एक जमहूरियत है, बट क्या ये हकीकत है? तो थियोरेटिकली अगर आपने सिर्फ थ्योरी को देखना है तो फिर ये ठीक है कि हुसैन शहीद सरवर्दी के साथ ये हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ये हुआ, नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, इमरान खान के साथ ये हुआ। लेकिन ये थ्योरी में उतना ही सच है जितना थ्योरी में ये सच है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती है और पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। अब ये थ्योरी की बात है, प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे, मैं आपसे गुजारिश कर देता हूँ। और इस पर बात करते हैं। और आखिरी चीज़ ये कि अब इसके जो जंतर मंतर तो नहीं बचा सके, लेकिन वो जो एंटी नवाज़ लॉबी है, वो नफ़रत से अंधी जो लॉबी है, वो अब उन्होंने नई गेम शुरू की है। वो कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट बता देता है कि वो पूरा तबके की आवाज़ है कामरान खान साहब। और उसमें जो उन्होंने मशवरा दिया है वो ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि ख़ानदानी और ये जमहूरियत वगैरह से जान छुड़ाई जाए और एक केयर टेकर जो गवर्नमेंट है अगली, इसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनकी एक तस्वीर लगाई है ऐसे करके, और जनाब के वो अब मुल्क को चलाएं, और अब ये वक्त आ गया कि जमहूरियत से हम जस्ट डन विद इट। ये वो एंटी नवाज़ कि अच्छा ठीक है, इमरान खान चला गया तो चला गया, हमने बर्दाश्त कर लिया, गोया इनसे कोई इजाज़त मांग रहा था। अच्छा जी, इमरान खान जो है आपने गिरफ़्तार करके भेज दिया, हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब फिर ये है वही ख्वाजा तारिक रहीम की वो जो माजबीन के साथ कॉल, इनको नहीं रहने देना, वही नफरत, इनको नहीं रहने देना, कब वक्त मार्शल्लाह भी नहीं लगाते। ये वो नुक्ता नज़र पूरी ताकत के साथ मौजूद है, और वो अपनी, यानी क्या कहिए कि वो अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटा, ये अपनी कोशिशें बढ़ाएगा, ये और तेज़ होंगी कोशिशें नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए कि इस निगरान हुकूमत को किसी तरीके से 2 या 3 साल, और इनके साथ भी वही हो। ये सब वो मरीज़ाना करते हैं इस पर गुफ्तगू। लेकिन पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि हज़ारों साल की तारीख़ जो है वो वाक़यात बताती है किस तरह सल्तनतें जो हैं वो जादूगरों ने, साहिराओं ने, ये जादूगरनियों ने किस तरह सल्तनतों को ख़त्म कर दिया, किस तरह से इन जादूगरों की वजह से जंगें, हज़ारों, मतलब तारीख़ भरी पड़ी है, हज़ारों इंसानों ने इन जादूगरों की, जादू और इनके हिसाब किताब की कीमत दी है, मासूम लोगों ने। तो ये जादू जंतर मंतर जब सल्तनतों को खा गए मेरे भाई, कबीलों को खा गए, बस्तियों को उजाड़ गए, तो ये इमरान खान की पीटीआई, ये इसकी क्या हैसियत थी और ये क्या समझता था? यानी इस पूरे एपिसोड में मैं आपसे गुजारिश करूं, ये जो आज इख्तिताम को सियासी तौर पर नहीं पहुंचा, इसका एक चैप्टर क्लोज हुआ है, और इसका सबसे अफसोसनाक जो पहलू है वो ये है कि अगर ये कहा जाए कि ये कोई हिसाब बराबर हुआ है, तो नहीं, हिसाब बराबर नहीं हुआ। आई एम सॉरी, हिसाब बराबर नहीं हुआ, क्योंकि पहले जहाँ तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात है, वो तो एक बहुत ही अलमनाक कहानी है, लेकिन मुख्तसर तरीन ये है कि उसको भी अगवा करके फौरी तौर पे कैद किया गया था, चंद हफ्तों की रिहाई मिली, उसके बाद फिर पकड़ के कैद कर दिया गया, और उसके बाद झूठे मुकदमे में उसे फांसी चढ़ा दिया गया। ये है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। और नवाज शरीफ ये है कि 12 अक्टूबर को जब फ़ौजी मदाखलत हुई तो उसके बाद 40 दिन तक तो लापता थे, मालूम ही नहीं था कि हैं कहाँ। उसके बाद जिस केस का उनको सामना था वो तोशा खाना या इस तरह के बच्चों वाले केसेस नहीं थे, वो हाई जैकिंग जैसा एक जुर्म जिसके वो ट्रायल हो रहा था, जिसकी सज़ा मौत है, कम से कम उम्र कैद है। बख्तर बंद उन गाड़ियों की तस्वीरें आज तक ऑनलाइन मौजूद हैं, नवाज शरीफ को जिनमें बिठाकर ज़बरदस्ती लाया जाता था, ले जाया शदीद तरीन गर्मी में उन बख्तर बंद गाड़ियों में। आज मैं देख रहा था कि इमरान की बात, जो गिरफ्तारी के बाद वाली जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें वो किसी बड़ी अच्छी लैंड क्रूज़र टाइप किसी चीज़ में बैठा है, और साफ़ सुथरा बड़ा टी शर्ट पहन के आराम से बैठा हुआ। तो नवाज शरीफ को ये सहूलतें मैसर नहीं थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद हैं। उसके बाद ता हयात ना अहली की सज़ा सुनी और उम्र कैद की सज़ा सुनी। उस वक्त सज़ा सुनते हुए ये मालूम नहीं था कि आगे मुस्तकबिल क्या होगा, बिल्कुल मालूम नहीं था। मुकदमे ट्रायल के दौरान जब सज़ाए उम्र कैद सुनाई गई नवाज शरीफ को, तो पार्टी वालों ने शुक्र किया था कि फांसी नहीं हो गई। ये अब इस सूरत हाल का
غیر معمولی صورتحال کا. دوسری طرف سے وہ واپس آیا ہے جب جولائی 2018 میں اپنی بیٹی کے ساتھ. اس کو لاہور ایئرپورٹ کے مناظر تو دیکھیے کیا تھے, پولیس اور رینجرز کس طرح سے اکٹھے آئی ہوئی تھی, جس طرح دنیا کا کوئی عالمی دہشت گرد آ رہا ہے, ایک نہتا آدمی طیارے سے نکلنا تھا. اس ماحول کو آج تک فوٹیج دیکھ لیجیے کس طرح سے گھیرا, کس طرح دہشت کا ماحول پیدا کیا گیا تھا. اس کے بعد اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جہاں پہ اس نے اپنی زوجہ کے انتقال کی خبر سنی. وہ سارے کے سارے مقدمے جھوٹے تھے, اب سب کے سب مانتے ہیں. تو یہ جس آدمی کے ساتھ ہوا ہے میرے بھائی. دوسری طرف عمران خان ہے, 1.25 سال سے اس نے اپنے جھوٹ کی زبان کی نوک پر پوری ملک کو اس نے دم پہ کھڑا کیا ہوا ہے جب سے حکومت سے نکلا ہے. گالیاں دے دے کے وہ جو حکومت سویلین ڈھانچہ ہے وہ دفاعی یعنی انداز میں ہے. فوج DGISI کو پریس کانفرنس کرنی پڑی, فوج کے اوپر انپریسیڈنٹڈ حملے ہوئے, کسی کو یعنی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قتل کا وہ جو ہے وہ گولیاں, وہ جھوٹ, ویل چیئر والا جھوٹ, کیا کیا تماشا نہیں ہوا پچھلے 1.5 سال میں. پوری ریاست کو اس نے دم پہ کھڑا کیا ہوا. اس کا کیا مقابلہ آپ کر رہے ہیں نواز شریف سے یا ذوالفقار علی بھٹو سے یا حسین شہید سہروردی سے. اور جس اس کو مقدمے میں سزا ہوئی ہے وہ صرف 3 سال ہے, اور 3 سال بھی سب جانتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے اندر رہنا ہے یا نہیں رہنا. ابھی بندیال بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا جلوہ دکھائے. اچھا, اس کے بعد یہ کہ نااہلی ہے, وہ بھی عمر بھر کی نہیں ہے, 5 سال کی نااہلی ہے. تو اس کا کیا مقابلہ. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو تو لایا ہی بیسیکلی بندوق. اچھا, اب یہ جو کہہ رہے ہیں اینٹی نواز نیا فارمولہ کہ جی اچھا ٹھیک ہے جی یہ تو چلے گئے ہیں عمران خان. اس کا ویسے اس ایپیسوڈ کا سب سے بدترین میں گزارش آپ سے کرتا ہوں, سب سے اداس کر دینے والا, سب سے بھیانک جو اس تمام ایپیسوڈ میں چیز رہی ہے نا, عمران خان کی اٹھان, اس کا وہ سارا ڈرامہ اور آج اس کا پھر چلے جانا. ثاقب نثار نے جو اس کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا نا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے. یہ انہی کے ساتھ خاص ہے, یہ ان کے لقب تھے, یہ ان کی خصوصیات تھی. ان کو اٹھا کر اس بندے ثاقب نثار نے آفیشلی عمران خان جیسے بندے کو یہ لقب دے دیے. اس کے ہاتھ نہیں کانپے, اس کی روح نہیں کانپی, اس کو بھول گیا کہ اس کو موت کے بعد جواب دینا ہے اپنے رب کو. اللہ اس سے پوچھے گا کہ میرے سب سے پیارے رسول کے لقب جو تھے وہ تو نے کس کو دے ڈالے. میں آپ سے گزارش کروں, صادق اور امین جیسا آپ کا یہ توہین مقام رسالت ہے, یہ توہین مقام رسالت جو ثاقب نثار اور اس کے ہم نواؤں نے کی. لیکن وہ ابھی تک آزاد ہے. کاش میں کہتا کہ حساب برابر ہو گیا آج, لیکن نہیں ہوا. ثاقب نثار آج تک, آصف سعید کھوسا آج تک, اعجاز الاحسن آج تک, وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے ڈسکوالیفیکیشن ناجائز کی, جنہوں نے عدل کو بیچا, انصاف کو بیچا, آئین کو توڑا, جن کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے, وہ سارے کے سارے آزاد ہیں. تو یہ کہنا کہ انصاف ہو گیا عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن سے, نہیں, یہ ایسا نہیں ہوا. تو نہ تو اس کا مقابلہ موجودہ عمران خان کا ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف سے کرنا کو مناسب ہوگا ریئل ورلڈ میں. میں نے تھیوری کی بات آپ کو پہلے ایکسپلین کر دی ہے. اور نہ ہی یہ کہنا اس میں کوئی یعنی آپ کہیے کہ کوئی انصاف ہوگا کہ عمران خان کو چونکہ ڈسکوالیفیکیشن اس لیے بس حساب برابر ہو گیا نواز شریف کا. یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے. جن لوگوں نے وہ جرم کیا انہوں نے اکیلے, یعنی سزا تو ملک اور قوم کو ملی. اور اب آگے آتے ہیں, یہ جو نقطۂ نظر ہے کہ ان کو نہیں آنے دینا, یعنی میرے بھائی یہ جو اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ کہنے والے خود کامران خان بھی ہونا. تو دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے سب سے زیادہ جو بدنام کیا وہ ریاست مدینہ جیسے الفاظ, دین فروشی, اسلام فروشی, پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہتا یہ رہا, اور دیکھتا کس کی طرف رہا, ایک جادوگرنی کو, جنتر منتر, تعویذ, یہ جن, یہ چھلاوے, اس طرح کی چیزوں پہ وہ علم الاعداد اور ستارے, یہ نجومی, یہ جادو ٹونے کرنے والے. اگر ان کے پاس کوئی علم ہوتا, دنیا میں آن لائن ہر وقت لاٹریاں نکل رہی ہوتی ہیں ملینز آف ڈالرز کی. ان کے جن آ کے کیوں نہیں بتاتے ان کو کہ لاٹری کا اگلا جو ہے وہ جیک پاٹ یہ ہے, ملینز آف ڈالر کی تمہارے نکل آئیں گے, کیوں نہیں بتاتے ان کے جن؟ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے پیروں کے کل سٹاک ایکسچینج میں کس شیئر کا جو ریٹ ہے وہ کیا ہوگا. یہ لگائیں ادھر پیسہ, کمائیں کروڑوں اربوں, کمائیں لوگوں میں بانٹ دیں. ان کے جن, ان کے حساب کتاب ان کو یہ آخر کیوں نہیں بتاتے؟ یہ دنیا بھر میں جا کے جوئے کھیلیں, آن لائن گیمبلنگ کریں, جیتے ملینز آف ڈالر, ٹیکس بھی نہیں ہوتا اس پیسے پہ, کمائیں. یعنی اتنے فراڈیوں کے پیچھے لگ کے اس شخص نے اپنے آپ کو یعنی جس طرح سے برباد کیا. اور اب یہ کہنا کہ ہم آگے بھی ایک نیا تجربہ کر لیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. اچھا, یہ کامران خان سمیت اس تجویز کو پیش کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ تباہی کا نسخہ ہے. عمران خان کی گورنمنٹ ابھی جو گزری ہے پچھلے 3-3.5 سال میں, 1 پیج کیا تھا وہ 1 پیج کیا تھا؟ یہ جو حفیظ شیخ وزیر خزانہ تھا, کیا یہ کوئی سیاستدان تھا یا ٹیکنوکریٹ تھا؟ پی ٹی آئی تو اسد عمر کو لے کے آئی تھی. اس کے بعد شوکت ترین کون تھا؟ شبر زیدی کون ہے؟ وہ بھائی وہ جو شروع کے 3 سال تھے وہ اسٹیبلشمنٹ, نگران حکومت, ٹیکنوکریٹ, جو بھی آپ نے نام دینا اس فارمولے کو, وہی تھا.
اسی نے برباد کیا ہے. اس سے پہلے بھی یہی غیر نمائندہ حکومتوں نے برباد کیا ہے. لہٰذا کسی طرح کا کوئی نگران حکومت کو اس کو 2 سال لے جائیں, 2.5 سال لے جائیں, 3 سال لے جائیں, یہ ایک تجربے کی ناکامی کے بعد ابھی پوری طرح اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکے, پیروں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے, ڈیفالٹ سے بچ گئے تو ڈھول بجا رہے ہیں آگے ایک اور نئے تجربے کا کہ ایک اور تجربہ کر لیں جی, نان الیکٹڈ لوگ ایک اور تجربہ کر لیں جی, پاکستان کی ایسی تیسی پھر جائے, وہ قبول ہے. وہی عمران خان والی بات کہ مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ ایٹم بم چلا دیتے. یہ وہی نقطۂ نظر ہے جو نواز شریف کی دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے, پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کی دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے. یہ کہتے ہیں ملک چاہے تو جائے, ایک اور مارشل لا, ایک اور نگران حکومت, ایک اور نیا تجربہ, نواز شریف کو نہیں آنے دینا, الیکشن نہیں ہونا ہے. یہ ہے نفرت کا اندھی نفرت. میرے بھائی, میں ولاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں. حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں, یہ کوئی خبر نہیں ہے. ایک طرف آپ نیا تجربہ کر سکتے ہیں جو یہ کامران خان صاحب وغیرہ نقطہ نظر کہہ رہا ہے کہ نواز دشمنی میں, لیکن اس تجربے کا یہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ عمران خان کے تجربے کا کیا حال ہوا ہے جو کوئی نیا تجربہ آپ پر کرنے جائیں گے. یہ نتیجہ ہوگا پورے ملک میں, یعنی بربادی پھر جائے گی. میں آپ سے گزارش کروں اس طرح کا کوئی ایڈونچر اگر ہوا تو. دوسری طرف آپ کے پاس چوائس ہے ایک ایسا آدمی جس نے 1990 میں جو تقریر کی ہے, یہ اس کو ویریفائی کیا کریں ان چیزوں کو. 1990 میں نواز شریف کی جو اکنامک پالیسیز تھیں, جو پاکستان میں ایک طرح کا یوں کہیے پرمٹ راج اس نے ختم کیا, اکانومی کو کھولا. 1991 میں منموہن سنگھ نے, اس کی تقریر بھی ریکارڈ پر موجود ہے, نکال کے پڑھ لیں, ویریفائی کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں. آلموسٹ وہی پالیسیاں اس نے انٹروڈیوس کی انڈیا میں. آج انڈیا دیکھ لیں کہاں سے کہاں ہے. ہم یہاں پالیسیز کو آگے چلنا ہی نہیں دیا, روکا جاتا ہے. جس آدمی نے پھر وہ 97 میں آیا تو واجپائی چل کے پاکستان آیا, اس آدمی نے نیوکلیئر وہ کیا, کارگل سے نکال کے لے گیا, اپنے اوپر لے لیا سارا کچھ. پھر اس آدمی نے سی پیک کی بنیاد ڈالی, سارے کے سارے بڑے انفراسٹرکچر اس آدمی کے بنائے ہوئے ہیں. آج بھی اس آدمی کی حکومت سے باہر ہے, لیکن اس کی سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, چائنا, امریکہ, برطانیہ مستقل لوگوں کے ساتھ انگیج رہا ہے. اور دیکھیں پاکستان کو کیسے کیسا ریلیف اس نے دلوایا اپنے آنے سے پہلے. اب ایک طرف یہ آدمی ہے جو آگے لے کے چل سکتا ہے, دوسری طرف ایک نیا تجربہ جو پتہ ہی نہیں ہے اندھی کھائی میں چھلانگ لگانے کا نتیجہ کیا ہوگا. سو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس اندھی نفرت اور اس اندھی عقیدت سے ہمیں نکالے اور ہمیں چیزوں کو یعنی ریشنلی دیکھنے کی ہمیں کاش کے بصیرت اور طاقت عطا کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.